الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندے کو اس چیز سے بہت ڈر لگنے لگتا ہے کہ جب وہ دیکھے کہ مجھ سے زیادہ علم والا بندہ، زیادہ عقل والا بندہ، زیادہ تجربے والا بندہ، جو کافی منجا ہوا ہے ایک قسم کا سمجھ لیں، وہ بھی کہیں مار کھا گیا ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے مثال کے طور پر عام لوگ ہیں بس ہمیں پتہ ہی نہیں سفر کا، پہاڑوں کا سفر لے لے، لیکن جس بندے کا روز کا کام ہے، کئی سال سے وہ پہاڑوں کا سفر کرتا ہے، وہ بھی اگر کہیں مشکل میں آ جائے تو سمجھے دوسروں کے لیے بہت فکر کی بات ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر کئی لوگ سانپ پکڑتے ہیں، ان کا زہر نکالتے ہیں، سپیرے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے ہمارے لیے تو عام سانپ بھی جو ہے وہ یعنی باعث پریشانی ہے، تو اگر کسی ماہر کے لیے وہ بھی مشکل میں آ جائے تو سمجھے پھر ہمارے لیے تو بہت خطرے کی بات ہے۔ ایک ماہر تیراک ہے، تیرتا ہے سمندر میں، وہ اس کا کام ہی ہے، تیرتا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی نکالتا ہے اور اچھے طریقے سے، لیکن جو ہے وہ بھی کسی مشکل میں لہروں کی وجہ سے، سمندر کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے پھنس جاتا ہے کسی جگہ، ناکام ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ تو جو ہم اتنے ہیں ہی نہیں اس طرح کے بات، تو ہمارے لیے تو بڑی خطرے کی بات ہے۔ ہمیں تو پھر سوچنا چاہیے کہ بھئی اس راستے کی طرف، اس جگہ، اس پہاڑ، اس سمندر کی اس گہرائی، اس جنگل میں جہاں اس طرح کے سانپ، جہاں ماہر ترین لوگ بھی پھنس چکے ہیں اور مار کھا چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں، تو ہمیں تو بھول کے بھی ادھر جانا نہیں چاہیے۔ بالکل ہمارا تو وہ کھاتا ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو بھئی ہیں ہی عام بندے۔ بس یہی مثال سمجھ لیں جو حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ اللہ پاک نے بیان کیا، پھر شیطان کے بارے میں بیان کیا کہ وہ جنتوں میں رہ رہا تھا اور پہلے بہت عبادت کی، عبادت گزار، علم بھی تھا اس کے پاس، عقل سمجھ بھی تھی، تجربہ بھی تھا، ایک صحبت میں رہا، سارا کچھ ہوا، اور لیکن وہ بھی ایک جگہ آ کے بہت بری طرح ناکام، اتنا کہ وہ یعنی دوسروں کی بھی تباہی کا سبب بن رہا ہے، اور خود بھی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا خود تو دل نہیں تھا کہ میں اس طرح ہوں، لیکن ایسا ہو گیا، یعنی ایسی چیزیں ہوئیں، ایسی مشکل میں وہ پھنسا، ایسا مزاج، ایسی چیزیں اس کی طبیعت میں آ گئیں۔ تو اس لیے جس طرح میں نے یہ مثال دی ہے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ جو اس کی ذہنیت یا اس کے اندر جو مزاج یا سوچ بنی وہ مارا گیا، تمہارا تو کوئی بچنے والا سلسلہ ہی نہیں ہے، تم اس رستے بھی نہ جاؤ، اس سوچ کو نہ اپناؤ، اس ذہنیت، اس یعنی مائنڈ سیٹ کہہ لیں، اس طریقہ سوچ اور اس مزاج کو، اس طریقے کو، ایسی باتوں کو بھئی یہ نہ اپناؤ۔ تو اس غرض سے اللہ پاک نے یعنی شیطان کا، ورنہ شیطان تو اللہ دشمن ہے، تو وہ کیوں ذکر کیا اللہ پاک نے کہ اس کی جو بری صفات اور مزاج سامنے آ جائیں تو یہ لوگ جو ہیں بعد والے آنے والے، یہ ان مزاجوں سے، ان بری عادتوں سے، بری صفات سے بچ سکے، یہ مقصد ہے، ورنہ تو وہ تو کوئی اچھا بندہ نہیں ہے کہ اللہ پاک اس کا ذکر کرے۔ تو جتنے بھی ایسے لوگوں کا ذکر ہے، فرعون ہو گیا، شیطان ہو گیا،
मकसद ये है कि उनकी जो बुरा मिजाज, बुरी जहनीत, मनफी जहन जो भी उसमें कमी बेशी थी उसको बयान करना है ताकि हम जो है वो बच सकें। इसी तरह अल्लाह पाक के हज़ारों नेक बंदे गुज़रे, लाख से ज़्यादा अंबिया गुज़रे, तो सब का जिक्र नहीं है, कुछ का जिक्र किया। मकसद ये था कि इतनी सिफ़ात जिस बंदे को ज़रूरत है जिससे बंदा रब की रज़ा हासिल कर सकता है, भाई उतनी आ जाए इनमें। और उन अंबिया अलैहिस्सलाम औलिया का जिक्र कर दिया गया और वो सिफ़ात जो है वो दिखा दी गई। इधर जो है वो भी दिखा दी गई जो बंदे को नाकाम कर देती हैं, इधर दिखा दी गई अंबिया और औलिया के ज़रिए जो बंदे को कामयाब कर देती हैं। अब ये एक पूरी लिस्ट है, ये भी इधर भी है, आपकी मर्ज़ी है, ये अपना लें आप जो है ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, ये अपना लेंगे तो नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। चाहे आपके पास इल्म है, चाहे पास फ़हम है, चाहे बड़ी समझ है, फिर भी आप नीचे। मतलब जितने बंदे के पास जितनी अक्ल, फ़हम, ताकत हो, जब वो बैठ ही डूबने वाली कश्ती में गया है तो कश्ती ने डूबना ही है। वो ये नहीं, अब उसकी फ़हम, इल्म वहाँ तो नहीं बचा सकता उसको। तो इस तरह जो है ये गरज, तो इस गरज से हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, सईदा हवा का जिक्र हो रहा है। इसी तरह यानी वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे, नेकी की सिफ़ात उनका भी तज़किरा साथ साथ हो रहा है। और साथ ही वो जो ख़ास तौर पर जो नुकसान वाली चीज़ें हैं, ख़तरे वाली चीज़ें हैं, और जो शैतान के किस्से के ज़िमन में अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ अंदाज में और अल्फाज में उनको जो है बयान किया, तो वो मोटा मोटा हमें भी चलो समझ आ जाए। कल आपने 4-5 जो है वो सुनी है, इसी तरह कुछ और जो है आज सीखते हैं। कल आपने सुना कि वो फैसला कर लेता है थोड़ी सी चीज़ देख के, पूरी हकीकत को ना जानना, एक जुज़ ले लेना किसी चीज़ का। कोई बंदा है उसकी जो है वो बात ले लेना जो मनफी है और बस उसकी बुनियाद पे कहना ये गलत है, ये फ़लाँ हो गया वगैरह वगैरह, फ़ैसले कर लेना, बदगुमानी फिर पैदा कर लेना। बुनियादी तौर पर जिस तरह उसने सिर्फ ये जुज़ ले लिया कि मैं आग से हूँ, आदम अलैहिस्सलाम मट्टी, हालांकि आदम अलैहिस्सलाम और भी बड़ी खूबियाँ हैं, वो अल्लाह पाक के खलीफा भी बने हैं, वो उनकी रूह भी है, वो नूर मोहम्मदी भी है, और फिर जो है तरह तरह की और भी फजीलतें हैं। तो सब को नज़रअंदाज करके एक अपनी मर्ज़ी की ले लेना जो उसको नज़र आई, भाई मैं इसमें बेहतर हूँ उसके इल्म में। तो इस तरह हम भी बाज़ दफ़ा बहस मुबहसा करते करते वो चीज़ ले जो हमें सूट करती है। पता होता है हमें कि ये पूरी हकीकत नहीं है, लेकिन अपने आप को बस सच साबित करने के लिए, लेकिन उसका फिर नुकसान आखिर किसको होता है? वो हमें ही होता है। दूसरी चीज़ हमने सीखी थी कि फरिश्तों ने भी बात कर दी जो उनके दिल में आई, उन्होंने बात कर दी, इसने बात नहीं की अल्लाह पाक से। ये इनके किस्से में बहुत बड़ा एक सबक है कि जितना ये किस्सा है उसमें अभी जब अल्लाह पाक ने तज़किरा ही किया मैं खलीफा पैदा करने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने बाल दिल में थी, उन्होंने कह दिया या अल्लाह ये तो फसाद करेगा, खून बहाएगा। अल्लाह पाक ने उनको समझाया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्ला। मैंने फिर उनको नाम अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। फिर फरिश्तों को कहा कि तुम भी नाम। तो जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि उसकी एक तफसीर में यह है कि वो क्या दिखाया अल्लाह पाक ने, वो उनकी औलाद दिखाई जो आने वाली है क़यामत तक, उनमें अंबिया दिखाए, औलिया, वो सारे उनके नाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक, वो सारे और भी। उनको ना अच्छों का पता ना बुरों का, तो उन्होंने कह दिया हमें नहीं पता भाई। यानी अल्लाह पाक का राज है भाई, ये तो नहीं है सिर्फ कि भाई ये आदम अलैहिस्सलाम खलीफा ये जाएंगे, इन पे आगे इनकी नस्ल चलने वाली है और ये होने वाली और भी जो चीज़ें। बहरहाल उन्होंने तो अपना मामला करके साफ कर ली बात, अल्लाह पाक ने बता दिया, समझा दिया, वो मुतमईन हो गया, ठीक ठाक हो गई सब। इसने क्या किया कि अपने पास अंदर रखी, बात आ गई थी, इतराज़ आ गया लेकिन अंदर, तो इससे जो है इसको बहुत नुकसान हुआ। ये शैतानी मिजाज है, आप कभी भी ऐसा ना करें। अगर अल्लाह के बारे में कोई चीज़ है तो अल्लाह पाक से अर्ज़ करें या अल्लाह मुझ पर रहम। अगर मतलब
مشائخ کے بارے میں ہے تو ان دل میں نہ رکھیں، بات سوال کر دیں، یہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اس بات کی یہ وغیرہ وغیرہ، دل میں رکھنا، وہ پھر شیطان بنا دے گی آپ کو آہستہ آہستہ، آپ کو پھر جو ہے وہ ایک قسم کا شر بندے کے اندر آ جاتا ہے۔ دل میں نہیں رکھنا چاہیے، بات کہہ دینی چاہیے۔ اسی طرح پھر جو ہے آپ کا جو دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق ہے، گھر میں ہے، میاں بیوی ہیں، والدین ہیں، تو کوئی بات ایسی ہے تو اچھے انداز سے اس کا تصفیہ کر لیں بات کر کے۔ اسی طرح کاروباری شریک ہیں، وہ بھی بجائے آپ یہ مجھ سے صحیح نہیں کہہ رہا، یہ مجھ سے ایسے دل میں رکھتے رہے گا، پوچھے گا نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ایکشن لے لے میں علیحدہ ہو گیا ہوں، میں یہ کر دیا، اور بعد میں پتہ چلے کہ بات ایسی تھی ہی نہیں جو اس کے دل میں۔ تو یہ مزاج بڑا خطرناک ہے، اپنے اندر رکھنا، اور پھر اس کی بنا پہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ بات اندر آ جاتی ہے، وہ پھر پنپتی رہتی ہے، اس کی بنا پہ بندہ پھر کئی اور یعنی عمل کرتا ہے، کئی اور چیزیں کرتا ہے۔ تو یہ مزاج، یہ جتنا بھی اس پہ سوچا جائے وہ اچھا ہے، کیونکہ یہ مزاج جو ہے بندے کو اللہ پاک سے بھی، نبی علیہ السلام سے بھی، اور مطلب یعنی دور کر دینا۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام کا مزاج دیکھیں، ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ، یہ حضرت حذیفہ، ایک دیکھ روایت میں حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ذکر ہے، بھائی ہم منافق ہو گئے، ہم سے کتنی بڑی بات، لیکن انہوں نے سیدھی بات کر دی نہ جائے، کیسے یا رسول، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیسے منافق ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو کیفیت آپ کے پاس جب ہوتے ہیں محسوس کرتے ہیں، جب گھر میں ہوتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی ایمان کی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے نفاق ہے، یعنی تفاوت ہے، فرق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی نفاق کی علامت نہیں ہے، یہ یعنی صحبت کا اثر ہوتا ہے اور حضوری کا اثر ہوتا ہے، تو کبھی اس طرح ہو گیا، کبھی یہ نفاق نہیں، آپ نے دور کر دیا، وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ اور جن لوگوں کے اندر ایسی واقعی سوچی آئی تھی منافقت کی، لایا شاید انہوں نے بھی ایمان لے آئے تھے پہلے وہ بھی، لیکن بعد میں ایسی سوچی آئی، سوال پیدا ہوئے، انہوں نے ڈر کے مارے، جھجک کے مارے، یا اس طرح وہ جی نبی علیہ السلام کیا کہیں گے، صحابہ کیا کہیں گے، پوچھا نہیں۔ جب پوچھا نہیں تو وہ نفاق، حقیقی نفاق جو ہے وہ بن گیا، اور وہ منافقت کے لیول پہ پہنچ گیا، وہاں سے پھر نکل بھی نہ سکی۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے جی ادب ہے، یہ پوچھ نہیں رہا، یہ اگر تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے پھر تو نہ کوئی ادب ہو، اچھا یا بات مطمئن ہے ادب ہے، ادب تو یہ ہے کہ مطمئن رہے، اور اگر مطمئن نہیں ہے اور ساتھ کہتا ہے جی یہ جی ادب کی وجہ سے پوچھتا نہیں ہے، لیکن اندر وہ شیطان کام کر رہے ہیں، اندر سے وہ یعنی بد نیتی اور وہ شروع ہوگی، تو پھر اس ادب کا کیا فائدہ؟ فرشتوں نے دیکھے، ظاہری طور پر لگتا ہے کہ شیطان نے تو کچھ نہیں کہا، جب اللہ پاک نے فرمایا میں زمین پر خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، شیطان تو چپ رہا، فرشتوں نے اعتراض کر، تو ظاہری طور پر پتہ لگتا ہے کہ لو جی انہوں نے جو فرشتے ہو کے بات اعتراض کر دیا، وہ دیکھے نا جن ہو کے کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن بات یہ تھی کہ فرشتوں نے فرشتوں والا کام کیا، اندر باہر سے جو ایک تھے اس نے جو اندر رکھ لیا، وہ اندر کا، تو اس لیے جس طرح میں اللہ پاک سے لے کر نبی علیہ السلام تک، پھر جو ہے مشائخ تک، پھر جو ہے گھر والوں تک، والدین تک، دوست یاروں تک، یہی مزاج ہونا چاہیے مومن کا کہ وہ سیدھا چلے، اگر کوئی بات ایسی ہے اچھے انداز میں وہ پوچھ لے، اس سے تصفیہ ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے پاک ہو جاتا ہے، اس سے بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، یا اگر واقعی ایسی ہے تو پھر بچ جائے گا، اگلے بندے کو بھی پتہ چل جائے گا بھئی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اس چیز نے بھی اس کو نقصان پہنچایا، بھی اندر رکھنا، جی جھجک گیا، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم جھجک جاتے ہیں جی اب یہ نہیں، ہاں اگر تو وہ ادب ہے تو پھر تو واقعی اندر بھی پھر ٹھیک صاف رکھے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اندر خراب رکھنا ہے اور ظاہر سے بندہ پوچھ نہیں رہا تو پھر کیا ہونا ہے کہ آہستہ آہستہ اندر بھی خراب ہو جائے گا اور بعد میں پھر ظاہر بھی وہ اس پہ وہ چلیں گے جو ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ اس کا یہ بھی ہمارا مزاج جو ہے وہ اگر ادھر ہو گیا تو یہ بھی شیطان کہے گا کہ جو میرے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہ ہو۔ اب یہ بھی دیکھیے، یہ بھی ایک مزاج ہے۔ مثلا
جو مجھے ملا ہے وہ نہ ملے۔ اب اس کو ایک درجہ ملا ہوا تھا، تو اس کا یہ تھا کہ میرے سے زیادہ نہ ملا، حالانکہ اللہ نے تو اس سے کچھ نہیں لیا۔ تو بھائی میرے پاس جو گاڑی ہے وہ کسی کے پاس، میرے پاس جو گھر ہے کسی کے پاس نہ، میرے پاس جو دولت ہے وہ کسی کے پاس، میرے پاس جو عزت ہے کسی کو نہ، میرے پاس جو خوشی ہے کسی کو نہ ملے۔ کئی لوگوں کا کوئی یہ مزاج ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ہے اس کو کیوں ملا، وہ کوئی پریشانی نہیں، نہ وہ پریشان کر رہے ہیں نہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو، لیکن بس اس کا یہ ہے اے کیوں کھاندہ پیندہ پہ، مثال کے طور پر یہ اے بڑے پھر ٹر رہا ہے کپڑے پا کے، مثال کے طور پہ اس کو تو ٹھیک کرو۔ اب کیا وہ نقصان کر رہا ہے بیچارہ، کپڑے پہن کے پھر یعنی چل رہا ہے تو ٹھیک، اپنے گھر سے چل رہا ہے، کھا پی رہا ہے تو اپنے گھر سے چل رہا ہے، موٹر سائیکل پر جا رہا ہے تو اپنا موٹر سائیکل چلا رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ دیکھتے ہیں، شیطانی مزاج بتا رہا ہوں، آج کل بڑا پھر ٹر رہا ہے، انہوں تے پوچھو، وہ کوئی شرارت کر دیں گے، شرارت کر کے کیا پتہ ہے وہ خود پھنس جائیں، وہ ایسے کریں وہ ہو جائے مسئلہ ہو جائے وہ خود پھنس جائے۔ شیطان سے یہی ہوا نا کہ اس نے یہ آدم علیہ السلام کو کیوں درجہ مل رہا ہے، آپ کا کچھ لیا اللہ پاک نے نہیں، بس وہ کیا ہوا پھنس خود گیا۔ تو یہ مزاج بھی انسان کے اگر میرے اندر ہے تو اس سے بچیں، جو ہے وہ اللہ کا معاملہ، اللہ جس کو جتنا دے نہ دے اللہ پاک کی مرضی ہے، جو دیا ہے میرا نہیں حق بنتا کہ میں سوچوں کہ بھئی دوسروں کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے الٹ مزاج یہ ہے کہ مومن کا مزاج یہ ہے کہ دوسروں کو ملے مجھ سے بھی بہتر ملے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ دوسروں کے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی، یعنی دوسرے کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ یہ فرمایا کہ ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، یعنی جو آپ کے پاس چیز ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ تبلیغ دعوت، یہ کیوں کہ بھئی آپ کو کوئی چیز ملی ہے، دین ملا ہے، نبی علیہ السلام کا قرب ملا ہے، تو آپ کی خواہش پہ دوسروں کو بھی ملے۔ اب کئی لوگ ہیں وہ وظیفے چھپا کے بیٹھے ہیں، چیزیں چھپا کے بیٹھے، بھئی دوسروں کو نہیں ملنا، بھئی دوسروں کو نہ دیں، ان کا بھی پھر بند ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ دیتے رہتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا سیدنا عبدالعزیز دباغ ہیں، مشائخ شاذلیہ ہیں، جو آئے قرب پا رہا ہے اللہ کا بھی، نبی علیہ السلام کے قریب ہو رہا ہے، تو پھر ان کا بندہ اندازہ لگا ان کو کیا مل رہا ہوگا جب ان سے ان کی ہدایت پہ چلنے والا دربار رسالت میں اور عرش معلیٰ تک ہواتا ہے، تو پھر یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس کیا ہوگا، ان کو اللہ پاک یعنی کیا دے رہا ہو، یا ان کا اپنا مقام کیا ہوگا اپنا۔ تو اس سے یہ ہمیں پھر سبق ملا بھی، اس سے الٹ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن جو ہے وہ یہ، اور جو مومن سے بھی اونچا درجہ ہے محسن، وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے، یعنی مومن تو یہ ہے کہ جو مجھے ملا ہے، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، اور محسن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے اس سے بہتر چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے دوسرے کو اس سے بھی بہتر ملے۔ یعنی عام درجات ہے مومن دا کہ جے کوئی تو پسند ہے تو مل رہا ہے، دین دنیا توڑا دل ہوئے، دوسریاں نو بھی وہی کچھ ملے۔ اور محسن اس سے بھی اچلا درجہ ہے کہ وہ اس کی خواہش ہو کہ دوسروں کو اس سے بھی زیادہ ملے، اللہ نے دینا ہے کون سا میں نے دینا، لیکن یہ اس کی وسعت قلبی ہے، سخاوت نفس ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وہ بہتری چاہتا ہے۔ تو یہ مزاج نبی علیہ السلام نے دیا کہ آپ دوسروں کی خیر اور بہتری یعنی چاہنے والے تھے۔ خیر، اور یہ بھی ہم نے سنا کہ یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے یہ شیطانی، کہ میں جو میرے جی میں آیا میں وہ کروں گا، جو جی یہ کو میری مرضی میں کر رہا ہوں، بس یہ جو میری مرضی ہے بس پھندا پھنس گیا۔ آپ ہی جب آپ نے آپ کو پیدا نہیں کیا تو مرضی آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ مرضی کریں نہ سانس لیں، پتہ چلے مرضی آپ کی چل رہی، سانس نہ لیں 2 گھنٹے بیٹھے پتہ چلے میری مرضی، اپنا بندہ سانس بھی نہیں روک سکتا تو کیا مرضی ہے اس کی؟ پیشاب نہ کریں پتہ چلے آپ کی مرضی چل رہی نہیں، بندہ اچھا۔ تو
تو بندے کو سوچنا چاہیے میں کہ ابھی دیکھیں نا پوری دنیا مشکل میں آئی ہوئی ہے، یہاں انڈیا میں دوسرے لوگ، کیا ایک وائرس جو ہے اس نے کیا ہوا ہے، لیکن کیوں یہ آ رہا ہے بار بار، یہ جا کیوں نہیں رہا؟ پھر جی فرسٹ ویو آ گیا، سیکنڈ ویو آ گیا، تھرڈ ویو، وہ ایک پیغام لے کے آ رہا ہے، اس کا پیغام سن نہیں رہے۔ جو پیغام نہ سنے تو بندہ تو گھنٹی کرے گا بار بار، وہ تو دروازہ کھٹکھٹائے گا، اس کا میں دروازہ کھولو، دروازہ نہیں کھولو گے تو وہ تو پیغام انڈیا کے لیے نہیں ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، امریکہ کے نہیں، ساری انسانیت کے لیے، کیونکہ جو انسانیت پر وبائیں آتی ہیں اس کا جو اثر یا سبب بھی انسانیت ساری مل کے کچھ کر رہی ہوتی ہے یا خاموش ہوتی ہے اس ظلم پہ۔ اب اس لیے اللہ پاک کو تو جیسے ایک گاؤں ہے، آپ تو دیکھ رہے ہیں گاؤں، مثلا گاؤں میں 100 گھر ہیں، اس میں سے مطلب آپ کو پتہ ہے فلاں زمیندار نے یہ 10 غریبوں کے گھروں پہ قبضہ کر لیا ہے، فلانی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، فلاں بندے کوئی ان کا دانہ پانی بند کر دیا ہے، تو آپ کو تو پتہ ہے نا گاؤں آپ کی نظر میں ہے۔ اللہ پاک کے سامنے سمجھے یہ زمین ساری ایک گاؤں سے بھی چھوٹی ہے، تو اس کو نظر آ رہا ہے یمن میں کیا کر رہے ہیں، کشمیر میں یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، انسان کیا کر رہے ہیں، فلسطین میں کیا کر رہے ہیں، کافر ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، وڈیرے کیا کر رہے ہیں، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، KPK میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا جو مطلب ایک مطلب یعنی مطلب سب اللہ پاک کے سامنے ہے۔ تو وہ یہ اس کا بعض دفعہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آسمانی وبائیں آتی ہیں بندے کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ یہ بیچارے وہ کرونے سے لڑ رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت آپ کسی کو سلام، وہ تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو مطلب وہی چیز آپ کی حفاظت کرے گی، بہت سارے سیل وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی تو کوئی ہے ہی نہیں اس سے لڑنے، جتنے مرضی ٹیکے لگا لیں وہ بدل کے پھر آ جائے گا۔ اب بہت سارے ٹیکے لگانے والے بھی مر گئے ہیں، تو یہ حل نہیں ہے۔ اب انڈیا ہو یا مطلب امریکہ ہو یا پاکستان ہو، یہ جو ظلم ہم نے اللہ کی مخلوق پر اجتماعی طور پر حکمران جب مل کے کرتے ہیں اور دوسرے بھی ساتھ دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی یہ چیز آتی ہے۔ ہاں مطلب ہے کہ یعنی یہ چیز اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا یہ فساد یعنی تباہی ہو رہی ہے سارا یہ انسانوں کے اپنے اعمال ہیں۔ یہ ادھر آج بند کر دیں، کشمیریوں کو بھی آزاد دیں، دوسروں کو بھی دیں، یہ ہم بھی اپنے اپنے گاؤں میں جس کا بس چلتا ہے وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، جس کے پاس ایک نوکر ہے وہ ایک نوکر پہ کر رہا ہے، جو ملازم ہے وہ جو مسجد میں کمیٹی ہے تو وہ امام پر ظلم کر رہی ہے، مثال کے طور پر وہ مطلب ہر ایک ریڑھی والا جو ہے وہ فروٹ والا جو ہے وہ اس پہ بندو پہ ظلم کر رہا ہے، وہ ہر ایک کو ٹیکہ لگا رہا ہے اپنا، وہ مطلب ہے کہ یعنی چیز تو یہ ساری چیزیں مطلب ہے اگر تو وہ چھوٹے لیول پہ ہوں تو پھر جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں انفراد، جب یہ بڑے لیول پہ شروع ہو جائیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑی بڑی دنیاؤں میں بڑی بڑی یعنی ملکوں میں یہ معاملات جاری ہیں، تو یہ سارا یہ چیز ہے مطلب ہے ورنہ اللہ پاک اشرف المخلوق انسان کو بنائے، کرونا یا کسی چیز کی کیا ضرورت ہے، وہ یہ ہمارے ہی اپنے اعمال کا وہ نتیجہ جو ہے آ رہا ہے، چھوٹا موٹا آ رہا ہے، اصل تو قبر میں آئے گا، اصل تو حشر میں آئے گا، لیکن یہاں بھی اللہ پاک تنبیہ کرتا ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ بندے جو ہے یہ ہو جائیں، تو اس میں ہم سب بھی شامل ہیں، تو ہمیں جو ہے اپنی درستگی کرنی چاہیے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں یہ چیز مزاج کہ میں اپنی مرضی کروں گا، میں اپنی مرضی پہ چلوں گا، یہ چیز جو ہے یہ چھوڑ دیں۔ آپ کہیں میں من چاہی زندگی نہیں رب چاہی زندگی گزاروں گا، میں اپنی مرضی پر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ چلوں گا جو آئے۔ میں نے کل مثال دی تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا یا ابھی بھی قرآن مجید میں وہ جو آیت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ جو میں حکم دوں، جو میں پیغام دوں یہ وہی بولتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام بھی اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، میں اور آپ کو کون حق دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے بولیں؟ تو ہمیں تو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے عاجزی انکساری اور بن کے رہیں۔ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اتنا بڑا فرشتہ ہے
اللہ پاک نے جب ان کو بھیجا تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو اتنا ہیبت ناک فرشتہ تھا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں، اس کے اتنا بڑا جسم. کیا فرمائے تھے؟ میں آسمان پہ دیکھتا ہوں کوئی جگہ خالی نہیں ہے، پورا آسمان بھر گیا. یعنی سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے، آسمان ہی سارا کور ہو گیا، اتنا بڑا. اور فرمایا کہ وہ اپنے تخت پہ اپنے عرش پہ ابھی وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا زبردست جو ہے، ابھی اس نے پر نہیں کھولے، ابھی وہ صرف خود بیٹھا ہوا ہے پر بند کر کے. اتنا تو یہ تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو دکھانا تھا کہ یہ چیز ہے، طاقت ہے جو وحی لے کر آتی ہے میری شان. بہرحال یہ تو وہ اللہ پاک نے دکھایا ایسے. لیکن جب وہ بعد میں جب اپنی مرضی سے حضور علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ جب بھی جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تو وہ بالکل عام انسان کی شکل میں، یعنی ایک کسی صحابی کی شکل میں یا کسی چھوٹا سا، مطلب ویسے ان کی جسامت جیسے بتا رہا ہوں کہ مطلب زمین آسمان سے بھی بڑی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے پاس جب بھی وہ تشریف لائے تو ایک چھوٹا عام بندہ بن کے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے، سبق دے رہے جبریل علیہ السلام کہ یہ ہستی وہ ہے کہ میرے جیسی جسامت اور مطلب جس کو اللہ نے فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ بھئی اتنے بڑی شخصیت وہ بھی دیکھو کتنی عاجزی انکساری سے جھک گئی ہے، چھوٹا سا بن کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے. اور تمہیں بھی چاہیے اے امت محمدیہ کہ تم بھی جب آقا علیہ السلام کا ذکر، ان کا حکم، ان کے پاس آؤ تو عاجزی انکسار. یہ مت کو میرا ذہن یہ کہتا ہے میں نے ایسے زندگی گزارنی ہے، میں نے شادی ایسے ہی کرنی ہے، میں نے غم خوشی ایسے ہی کرنا ہے، میں نے زندگی یہ کرنا ہے، میں نے یہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے. نہیں، ان کے سامنے عاجزی انکساری. یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سیدنا جبریل علیہ السلام کتنی بڑا اور کتنا چھوٹا بن کے عام انسان حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں، یا آپ ایک عام صحابی جیسے تھے ان کی شکل میں. کیوں کہ یہ بارگاہی عاجزی والی ہے، یہ بارگاہ ادب والی ہے. اس سے سامنے تو جبریل بھی ادب کر رہا ہے بھئی اتنے بڑے، اور ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں، اور ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے جی، ہم تو جی یہ کریں گے، ہم تو جی وہ کریں گے. تو یہ ابھی بیان کیا گیا. اور ساتھ اور بات جو ایک مزاج ہے تانی، وہ یہ ہے کہ اعتراض کرنا یہ سمجھ کر کہ میں صحیح ہوں. ایک ہے سمجھنے کے لیے پوچھنا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھا دیں. ایک ہے پہلے فیصلہ کر لینا میں ٹھیک ہوں، اس کے بعد اعتراض کرنا، اور پھر یہی ہونا بھی میری مانی ہے بات، جو ہے میری نہ مانی گئی تو میں کچھ بھی نہیں، میں نے بھی کچھ نہیں مانا. ایک ہے فرشتوں کا طریقہ، انہوں نے بھی کہا کہ یا اللہ تو آدم علیہ السلام کو پیدا فرما رہا ہے، یہاں فساد ہوگا زمین پہ، آپ دیکھیں. تو انہوں نے سمجھنے کے لیے پوچھا، یہ نہیں پہلے فیصلہ کیا ہم صحیح ہیں یا نہیں. شیطان کے بارے میں یہ بات تھی کہ اس نے پہلے دل میں نے ماننی نہیں ہے، اب اس کو جو ثابت کرنے کے لیے جو میں نے نہیں ماننی، اس نے جو ہے اپنے آگے اعتراض کر دیا کہ میں آگ سے ہوں، وہ مٹی سے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو اس سے پتہ چل جائے یہ مزاج جو دیکھیں نا، ہم بھی باتیں پوچھتے ہیں لوگوں سے، علماء سے، لوگوں سے. پہلے ذہن خالی رکھیں، اگر بات پوچھنی ہے، اعتراض کرنا ہے، آپ کہیں جی میرے ذہن میں ایسا آ رہا ہے، آپ بتا دیں یہ مطلب حقیقت کیا ہے. تو پھر اپنا دماغ کھول کے رکھیں، بھئی جو بات آئی، جو بات صحیح ہوئی میں نے مان لینی. یہ نہیں ہے کہ بھئی میں نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے. اور چوتھی ساتھ ہی بات یہ کہ خواہ ایک مطلب اعتراض کرنا، جس طرح شیطان نے اعتراض کیا کہ مجھے کیوں نہیں وہ درجہ ملا، میں آگ سے ہوں. یاد رکھیں خود اس نے بھی اس چیز کی گواہی دی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ جب رب نے پیدا کیا، وہ خود کہہ رہا ہے یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو بندے کا کیا کام ہے کہنا میں نہیں، میں وہ نہیں. جب بندہ مان رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، خود وہ کہہ رہا ہے خلقتنی من نار، تو جب بندے تو عبد غلام
اس کا تو کام بنتا ہی نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا، یہ تو مطلب یعنی غلام ہے، اس کا تو بات پیچھے. تو یہ میسج جو ہے دیا جا رہا ہے. اسی طرح انشاءاللہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں. پھر اس نے جو اس کے بعد یہ سورۃ اعراف ہی کی آیت ہے، انہوں نے کہا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا. ہاں، اس کے متعلق ابھی ہم نے انشاءاللہ اگلے درس میں یا اس سے بات سمجھنا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ جی وہ آپ نے کہا جی میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، تو وہ ایک بات کر رہا ہے، وہ ایک پلان بتا رہا ہے، وہ اپنی کوئی ایک اسٹریٹجی بیان کر رہا ہے کہ میں کیسے حملہ کرنا ہے. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا بھائی وہ جو کہہ رہا ہے میں آگے سے آؤں گا کیا مراد ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے میں دائیں سے آؤں تو دائیں سے کیا مراد، کیا چیز ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے بائیں سے آؤں گا تو بائیں سے کیا مراد ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے میں پیچھے سے آؤں گا تو اس سے کیا مراد. جب پتہ چلے گا تبھی بندہ پھر کچھ بچ سکتا ہے. تو اس کے متعلق انشاءاللہ پھر مزید انشاءاللہ تھوڑا سا بیان کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. اللہ انشاءاللہ. استغفر اللہ العظیم. شیطان جو ہے یہ نقصان پہنچا رہا ہے، انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے. انسانیت کو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. انسانیت نے تو کوئی نقصان نہیں اس کو پہنچایا. آدم علیہ السلام نے دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی درجہ نہیں لیا. ہاں، یہی تو بات تھی کہ بھئی اس کا کوئی نقصان نہیں تھا جو آدم علیہ السلام کو ملا درجہ. تو یہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہم بھی اپنے آپ ہی کو پھر نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اس کا تو جیسے میں نے پہلے پرسوں ترسوں دیکھیں، میں اکثر باتیں دروس دہراتا رہتا ہوں کہ بندوں کو 10 صف کو عام بات پتہ چل جاتا ہے. اچھا یار یہ مثال کے طور پر یہ چیز ادھر لے جانا، یہ پکا لینا. اچھا وہ کیا پتہ ہے دوسری چیز پکا لے، تیسری چیز، پھر 10 دفعہ کا. تو یہ تو قرآن درس تو پھر تو یہ تو مطلب 10 دفعہ تو. اس لیے میں اکثر دہراتا بھی رہتا ہوں کہ بھئی تب جا کے کوئی پیڑ پلے بات یہ نہیں پڑتی. ابھی میں نے جو یعنی کافی دفعہ یہ بات ہوئی، 2-3 مرتبہ میرے درس ہی پورے ہوئے اس پہ کہ اس کو جو یہ ہمارا نقصان کر نہیں سکتا سوائے اس کے کہ ہم اس کا ساتھ نہ دیں. یہ صرف بلا پھسلا سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، خیال وغیرہ ڈال، اس سے زیادہ یہ نہیں کر سکتا. باقی ہم ہی اپنا نقصان کرتے ہیں اس پہ چل کے. آسمان پہ تو ایسا ہی ہے، مطلب کہ یعنی یہ ہوا. باقی جو مخلوق ہے وہ تو اللہ پاک نے فرمایا هو الذی سخر لکم ما فی السماوات والارض. بھائی دوسری چیزیں تو اللہ نے انسانیت کے لیے مسخر کر دی ہیں، زمین آسمان تو اس کو نفع پہنچا رہے ہیں، ٹکراؤ نہیں کر رہے. یہ تب جس طرح میں یہ کرونا کی بات کر رہا تھا، ہوائیں، پانی، یہ تب ٹکراتا ہے جب انسان اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے اور پھر یہ چیزیں اللہ کے حکم سے اس سے ٹکراتی ہیں عذاب کی شکل میں. ورنہ یہ عذاب دینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بندے کے لیے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہیں ساری چیزیں، اور دیتی بھی ہیں. خود اللہ پر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے سب کچھ جو بھی زمین میں ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، درخت ہیں، آسمان ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، یہ تمہارے لیے پیدا کیا. لیکن جو ہے وہ جب بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے تو بعد مرتبہ اللہ پاک پھر انہی چیزوں کو اس کے خلاف بھی وہ استعمال، کیونکہ وہ ہے تو رب کی تخلیق، ہماری تو نہیں. اس کے حکم کے مطابق نفع پہنچا رہی ہیں اور اس کے حکم کے مطابق نقصان دینا چاہیے. ورنہ لیکن ٹکراؤ ان میں نہیں ہے، ہم میں اور ان میں. ٹکراؤ ہونے کے لیے اختیار ضروری ہے، اور وہ اختیار صرف جو ہے وہ جنوں اور انسانوں کے پاس ہے. جی ہاں، دیکھیں ایمان کا اعلیٰ درجہ جس کو احسان کہتے ہیں، یعنی محسن
تو بھائی یہ چیز مشکل لگتی ہے، جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی کسی کو اپنے سے بہتر چیز دینا، تو اسی لیے تو اس کا اجر بیان کیا گیا نا کہ بھائی یہ بھائی نفس پر مشکل ہے، نفس امارہ پر مشکل ہے۔ اس کا مطلب کس کو مشکل لگ رہی ہے؟ اس کے نفس کو مشکل لگ رہی ہے۔ نفس کون سا ہے؟ نفس امارہ ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ نفس کو تبدیل کرے، یعنی اس کی حالت تبدیل کرے تو وہ پھر اس کا دینے کو دل چاہے گا، سخاوت نفس پیدا کرے گا جب وہ اس کا نفس راضیہ ہوگا، نفس مطمئنہ ہوگا۔ تو ابھی مسئلہ یہ ہے، سوال ان کا صحیح ہے کہ بھئی نفس تو نہیں دینا چاہتا، کیونکہ کون سا نفس نہیں دینا چاہتا؟ وہ نفس امارہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تزکیہ کرے تو پھر اس کی بھی یہ کیفیت بن جائے گی کہ وہ اس کا دل ہوگا، خوش ہوگا دوسروں کو زیادہ دے کے۔ دیکھیں صحابہ کرام مثال کے طور پر بعض دفعہ خود کھانے کو نہیں ہے لیکن دوسرے کو دے دینا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسروں کو ترجیح دینا چاہے وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ رہے۔ تو یہ پھر اس وقت پیدا ہوتی چیز جو ہے۔ تو اس کا حل، اس کا جواب آسان یہی ہے، یہ طریقہ محمدیہ کا جو کورس ہے تزکیہ، یہ بندہ کرے تو اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر زیادہ دینا تو ایک طرف رہ گیا، وہ دشمنوں کی بھی خیر چاہنے لگ پڑتا ہے بندہ، دشمنوں کی بھی خیر، کہتا ہے بھائی دشمنوں کی بھی خیر ہی ہو، ان کے لیے بھی دعائی، اس درجے پہ پہنچے۔ ایک ہے چلو لوگوں کو زیادہ دینا، ایک ہے جو آپ کو محروم کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو بھی عطا کرنا، اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے۔ کیوں کہ وہ اس کی عطا الہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں اکثر ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تم جب دوسروں پر تنگی کرتے ہو تو ادھر سے تنگی آ جاتی ہے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم کھلا رکھو، ادھر سے بھی کھلا رہے گا معاملہ۔ مثلا ایک بینک ہے، وہ بینک کہتا ہے آپ کو بھائی آپ اگر لوگوں کو 500 دیں گے تو میں آپ کو 500 روپیہ آپ یہاں سے آ کے لے جانا، لیکن اگر آپ نے 1000 کو دیا تو 1000 لے جانا، 10,000 کو دیا تو یہاں سے 10,000 دینا۔ تو عقل مند بندہ یہی کہہ رہا ہے میں کون سا اپنے سے دینے، تو میں کیوں نہ 100 کی بجائے 10,000 کو دوں۔ وہاں تو بینک والوں نے جو کہا ہے 10,000 ہے تو 10,000 لے جانا، 1,00,000 ہے تو 1,00,000 لے جانا، تو مجھے کیا پرابلم ہے؟ مفت کا ثواب ہی ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک کہہ رہا ہے خزانہ میرا ہے، دینا میں نے ہے، تم اپنی نیتیں کھلی رکھو، آگے تو میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ یہ چیز جزاکم اللہ جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔